السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا خیالات کے بارے میں بتاتی ہوں نا، جو دیکھو ہر انسان کے مطلب ذہن میں، دل میں یہ خیالات آتے مختلف قسم کے، خاص کر جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ میرے اپنے اس میں مطلب دل میں، ذہن میں یہ خیالات چلتے رہتے، جو چیز بھولی ہو بندے کو نا، نماز میں وہ یاد آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں خیالات آتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک دفعہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میری کیا نمازیں ہوں گی، کیا عبادات ہوں گی، کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں تو وسوسے میرے ذہن میں آتے ہیں، ہر قسم کا خیال آتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری نماز قبول کرتے ہوں گے کہ نہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھے سجدہ کر سکتے ہو؟ تو اس سے کہا نہیں، لا حول ولا قوت، آپ کیسی باتیں کرتے، میں آپ کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، جب تمہیں اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے نا، کیونکہ نماز تو ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے جب تک ہمیں توفیق نہ ہو۔ توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو کہتے جب اللہ نے تمہیں سجدے کی توفیق دی ہے نا، تم نمازیں پڑھتے ہو تو وہ تمہاری عبادات قبول کرتا ہے، کیونکہ چاہے تم نماز پڑھو چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہو، اگر وہ تمہیں دوسرے سجدے کی مطلب ایک نماز کے بعد دیکھو دوسرے کی، میرا اپنا بھی خیال ہے، جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں ہمیں دوسرے کا انتظار ہوتا ہے، سجدے کی توفیق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے۔ اس کو ہماری نمازوں سے غرض نہیں ہے، اس کو ہماری عبادت سے، ہماری عاجزی سے، اپنے سامنے جھکنے سے غرض ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس تم نماز پڑھتی جاؤ، جیسے ٹوٹی پھوٹی جو نماز نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے مرید تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے و ولی اللہ تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی محلے سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا اور آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ مؤذن نے تکبیر کی اور مسجد کے امام نے آگے بڑھ کے امامت کرنا شروع کی۔ مقتدیوں کے ساتھ خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تمام مقتدی حضرات چلے گئے تو آپ امام مسجد کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا جناب آپ کی نماز میں میں بھی شریک تھا۔ جب آپ نے نماز کا آغاز کیا تو اس کے شروع میں ہی آپ دہلی تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نے کئی غلام خریدے اور ان کو ساتھ لے کر آئے، پھر آپ ملتان چلے گئے، آپ کے ساتھ میں بھی حیران و پریشان سرگردہ رہا۔ آپ فرمائیے یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی دیکھو وہ اولیاء اللہ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن خیالات ان کو بھی آتے تھے نماز میں۔ اسی طرح حضرت شیخ حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ اپنی جانماز کندھے پر رکھے ہوئے تھے، اتفاق سے وہ گر گئی مگر آپ کو خبر نہ ہوئی۔ جب آپ کافی دور چلے گئے تو پیچھے سے کسی شخص نے آپ کو کہا شیخ شیخ کہہ کر کافی مرتبہ پکارا، مگر آپ نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آخرکار وہ شخص بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور پاس آ کر عرض کی کہ میں نے آپ کو بہت سی آوازیں دی، یا شیخ یا شیخ، اپنی جانماز تو لیتے جائیں، لیکن آپ نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی میں شیخ نہیں ہوں، میں تو مرا ملا فقیر ہوں۔ یعنی دیکھو ان خیالات ان کو بھی آتے تھے، چاہے جیسے بھی آتے تھے نا، مطلب یہ تو ان کے اللہ کو پتہ ہے اور بندے کو خود پتہ ہے کہ وہ دل میں کیا سوچتا ہے۔ ٹھیک، ایک یہ ہوگی بات۔ دوسرے ایک مرتبہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غوث بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فقر کی حالت طے کرتے ہوئے، مطلب فقر کی مناظر طے کرتے ہوئے نا کسی پیر کامل کی تلاش میں نکلے۔ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے توکل پر چڑھ پڑے۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صاحب کمال بزرگ ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار ہیں۔ یہ حضرات ان کے نیاز مندی حاصل کرنے کے غرض سے بغداد کی طرف یعنی روانہ ہوئے نا۔ جب بغداد شریف کے پاس پہنچے تو وہاں پر بھینسوں، بکریوں، اونٹوں، بیلوں کے گلے چرتے ہوئے دکھائی دیے، جن کی گردنوں میں سنہری جھاڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان کی کمر پر اطلس اور کنخواب کی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے کہ ان سب کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ سب حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر ان حضرات کے دل میں خیال آیا کہ اگر شیخ ایسے دنیا دار ہے تو پھر فقر کا بوجھ کیسے اٹھا رکھا ہے؟ یہ تو ہر وقت دنیا داری کے خیال میں مگن رہتے ہوں گے۔
جب تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو ان کو عالیشان عمارات اور ایسے خوبصورت باغات نظر آئے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے نا، اور نہ سنے تھے۔ جب ان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا یہ بھی شیخ نے تعمیر کروائے ہوئے ہیں، انہی کے استعمال میں ہے۔ یہ سن کر ان حضرات کے دل میں سخت بد اعتقادی پیدا ہوئی۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تو اس قدر بد اعتقاد ہوئے کہ واپس لوٹنے لگے، لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ کو دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ جب تینوں حضرات شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے تو خادم نے اندر جا کر بتایا کہ اس حلیہ و صورت اور اس نام کے 3 درویش حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ نے اجازت دے دی اندر آنے کی نا۔ تینوں بزرگوں نے حضرت شیخ سے ملاقات کی۔ اس دوران حضرت شیخ نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ حضرات میں سے کسی کی کوئی چیز تو راستے میں نہیں کھو گئی، اگر کسی کی کوئی چیز راستے میں رہ گئی ہو تو بتا دے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا حضرت یہاں سے 100 کوس کے فاصلے پر ایک جگہ میرا عرصہ رہ گیا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ چونکہ میرے مہمان ہیں، اس سے آپ کی ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، تمہارا عرصہ بھی میرے ذمہ ہے۔ یہ فرما کر انہوں نے خادم کو حکم دیا کہ فلاں مکان کے فلاں کونے میں ایک عرصہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ خادم گیا اور وہاں سے عرصہ لے کر آ گیا۔ حضرت شیخ نے وہ عرصہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہوئے پوچھا، کیا یہی تمہارا عرصہ ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرصہ کو پہچان لیا اور عرض کی، یا شیخ یہی میرا عرصہ ہے جس کو میں 100 کوس کے فاصلے پر بھول آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری عمارت کے بارے میں جو خیال راستے میں کرتے ہوئے آئے ہو کہ اس قدر امیرانہ ٹھاٹ بات رکھنے کے شیخ کس طرح عبادت الہی کرتا ہوگا، تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو اپنے دل میں جمع نہیں کیا بلکہ مٹی پر پھینک دیا۔ اچھا اب تم لوگ آرام کرو اور کھانا کھاؤ۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، میں تیسرے دن کھانا کھاتا ہوں، میرے ساتھ کھانے کے لیے تمہیں 3 دن انتظار کرنا